आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी के लिए अपनी औलाद के लिए दुआ मांगनी चाहिए और अपनी औलाद के लिए माँ बाप को कभी बददुआ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नाफरमान ही हो, चाहे उनकी वजह से माँ बाप को तकलीफ भी क्यों ना पहुंचे, उनके लिए बददुआ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि माँ बाप की बददुआ भी बाद मर्तबा तो जल्द कबूल हो जाती है। हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती नसीम साहब फरीदी अमरोही रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो फरमाया करते थे, हजरत के साथ में एक मर्तबा हजरत मौलाना अली मियां नदवी और हजरत मौलाना मंजूर नोमानी, ये दोनों बुजुर्ग थे और ये तीनों बुजुर्ग एक मर्तबा मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद जब तशरीफ ले गए, एक शख्स तीनों को अपने घर ले गया, बड़ा इसरार करके ये हजरत पहुंचे तो उसने अपने नौजवान लड़के को दिखाया जो एक जमाने से बीमार था, अपाहज था और बिस्तर से चारपाई से अपने दौर से उठ भी नहीं पाता था। कहा हजरत इसके लिए दुआ कर दीजिए। इन हजरत ने मालूम किया भाई ये बीमार कैसे हुआ, इसकी हालत ऐसे हो कैसे गई। उसने कहा हजरत ये लड़का मेरा नाफरमान था और मुझे तकलीफ बहुत पहुंचाता था। मैंने एक मर्तबा रात में तहज्जुद में उठकर इसके लिए आपाहज होने की दुआ कर दी और जब इसी आपाहज हो गया। अब मैं इसके लिए इसका बड़ा इलाज कराता हूँ, लेकिन कोई इलाज इसके लिए कारगर नहीं होता और ये इसी तरह आपाहज रहता है, बिस्तर से चारपाई से उठ भी नहीं पाता। इन हजरात ने उसे बहुत एहसास दिलाया कि ये मुसीबत तो तुमने खुद मोल ली है, ये मुसीबत में मुब्तला हुआ, अब तीमारदारी या खिदमत में तुम लगे हुए हो, तो ये मुसीबत तो तुमने खुद मोल ली। तो माँ बाप को अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। दुआएं माँ बाप की बहुत कबूल होती हैं। औलाद नाफरमान है, उनकी फरमाबरदारी के लिए भी दुआ करें। औलाद अगर बुरे अमाल में मुब्तला है, नेक अमल बनने के लिए भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं करनी चाहिए। एक बुजुर्ग नहर के करीब किनारे टहल रहे थे, टहलते हुए जा रहे थे। कुछ नौजवान एक कश्ती में गुजरे और वो गाना गाते हुए कश्ती में जा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, बस्ती में जा रहे थे। उन्होंने देखा एक बड़े मियाँ नहर के किनारे जा रहे हैं, टहल रहे हैं, तो गाना गाते हुए रुके और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके साथ में एक खादिम थे, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची कि हमारे बुजुर्ग को ये बुरा कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वो खादिम नौजवान कहने लगा, हजरत ये लोग बड़े गुस्ताख में, एक तो ये गुनाह का अमल कर रहे थे, गाना गा रहे थे, दूसरे ये इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, तो ये इस लायक है कि आप इनके लिए खास तौर से बददुआ कीजिए। तो हजरत ने दुआ के लिए उनके लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, ऐ अल्लाह जिस तरह आपने दुनिया में इन्हें खुशियां अता की,
انہیں آخرت میں بھی خوشیاں عطا کرے۔ وہ خادم کہنے لگا حضرت یہ کیسی بد دعا ہے؟ فرمایا بھائی میں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، اس لیے کہ آخرت میں خوشیاں تو جب ہی ملیں گی جب یہ نیک بن جائیں گے، تو میں نے ان کے لیے ایک طرح سے نیکی کی دعا کی ہے کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے اور اللہ ان کو نیک بنائے اور یہ نیکیاں کرے تاکہ آخرت میں ان کو خوشیاں حاصل ہوں۔ تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں بہت قبول ہوتی ہیں، تو ماں باپ کو اولاد کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بد دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بد دعا بھی کبھی ان کی قبول ہو جاتی ہے اور اس کا اولاد کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے تو خود ماں باپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہت سے یوں تو سب ایمان والوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ نے سب کے لیے ہی حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن بعض حالات کی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ لیکن تو جو ایمان والا اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے جو ہے تکلیف میں مبتلا کرنے کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ کبھی آدمی اپنے لیے بد دعا کر دیتا ہے تو اپنے لیے مصیبت مول لے رہا ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، مصیبت تکلیف کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے عافیت مانگے، اور عافیت جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ اسے بہت سی مصیبتوں سے بچاتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ حضرات کے پاس سے ہوا جو مصیبت میں مبتلا تھے، آپ فرمانے لگے یہ لوگ کیا اللہ سے عافیت نہیں مانگتے؟ اگر یہ اللہ سے عافیت مانگتے تو اس طرح مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ دعا تو ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے اور وہ مفید ترین چیز ہے۔ تو جب ایمان والا اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو انہیں اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھ کے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس کا کھانا پینا کاروبار سب جائز طریقے سے ہو، اس کا کاروبار جائز ہو ناجائز نہ ہو، اس کی روزی حلال ہو۔ اگر روزی حلال نہیں ہے اور پھر وہ دعا مانگے تو وہ دعا اس کی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام روزی کا استعمال کر لے تو اس ایک لقمے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی اور دعائیں بھی قبول نہیں۔ ابلیس اپنے شاگردوں کو حکم دیتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے شاگرد لگ جاتے ہیں، اس کا شاگرد آ کے اس کو اطلاع دیتا ہے فلاں نوجوان عبادت میں بہت لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا اچھا اس کے کاروبار کے بارے میں بتاؤ، اس کی روزی کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے۔ تو وہ آ کے اطلاع دیتا ہے کہ روزی تو اس کی ٹھیک نہیں ہے اور روزی اس کی ناجائز ہے، لیکن عبادت بہت کرتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے اس کی فکر مت کرو، وہ عبادت کرتا رہے گا، تھکتا رہے گا، فائدہ کچھ نہیں، اور محنت اس کی ساری ضائع جانی ہے، اس لیے کہ روزی حرام ہے، کاروبار اس کا حرام ہے، تو وہ کتنی بھی عبادت کرے اللہ کی تو قبول ہونی نہیں۔
وہ کتنی بھی دعائیں مانگے اللہ کے یہاں تو قبول ہونی نہیں، اس لیے اس کی ساری محنت ضائع جائے گی۔ ابلیس کہتا اس کی کوئی فکر مت کرو۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کا کاروبار جائز ہو، اس کی روزی حلال ہونی چاہیے، اور جب اللہ سے دعا مانگے تو دعا مانگتے ہوئے اللہ سے قبول ہونے کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میری دعائیں تو قبول ہونے کی ہی نہیں،